بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، کسی نہ کسی خاندان سے تعلق ہے، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں اور روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے خانوادے سے جڑے ہیں اور لوگوں کے علاج کرتے ہیں، باقاعدہ اپنے اور اپنے بزرگوں کا سلسلہ چلا رہے ہیں اور اپنے سلاسل کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں اور اہل سلاسل ہیں اور ہماری محبت میں چاہتے ہیں کہ ہمارے خانوادے کا بھی فیض ان کو ملے، وہ اس نیت سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، کہ جو اپنے مسائل کے لیے، جو اپنے مقاصد کے لیے، جو بیمار ہیں، جن کو روحانی اور جسمانی بیماریوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اور اہل سلاسل کے بزرگوں کے سائے میں ان کے مسائل کا ان کو حل ملے، اس نیت سے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابو العلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر عملیات کے سلطان ایپیسوڈ 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور الحمدللہ ہمارا دیوان تاریکیہ شاذلیہ بہت احسن طریقے سے پنجاب میں منایا گیا، کہ جس میں جن لوگوں نے شرکت کی اور دیوان شاذلیہ کو 4 چاند لگائے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنا اور دعاؤں میں شامل ہوئے، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان لوگوں کا خاص کر کہ جن کا تعلق لاہور سے ہے اور جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے اور جن کا تعلق فیصل آباد اور پنڈی بھٹیاں سے ہے، کہ جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، جن لوگوں نے میری خدمت کی، جن لوگوں نے عزت کی، جن لوگوں نے سلاسل کے ذکر و اذکار کی اجازتیں لیں اور اپنے جو سفر ہے روحانیت کا، اس میں جو ان کو مسائل درپیش آئے انہوں نے وہ مجھ سے ڈسکس کیا اور الحمدللہ ان کو اس مسئلے کا حل ملا، اور جو مریض میرے پاس وہاں پر آئے ملاقات کے لیے، میری دعا ان لوگوں کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نیت سے وہ لوگ ہمارے دیوان تاریکیہ میں شامل ہوئے، اپنے مسائل ڈسکس کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو چلیں ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں عملیات کا سلطان۔ عملیات کے سلطان میں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسا خاص عمل آپ کے لیے لے کر آتا ہوں کہ جو آپ کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے اور آپ کے سلاسل کے لیے، کہ جو لوگ اہل سلاسل ہیں، سلسلے کی تعلیمات عام کر رہے ہیں اور اپنے مریدوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان کے لیے آج کی نشست انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کی عمر طویل ہو، اور اس کی عمر طویل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عمر میں برکت ہو، اور برکت کے ساتھ ساتھ اس کی عمر میں سلامتی ہو، اور سلامتی کے ساتھ ساتھ وہ ہر بیماریوں سے محفوظ رہے۔
میں اپنی ٹرانسمیشن شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کی نظر کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو تو تم نیک کام کیا کرو، اور وہ بہت بہت اعلیٰ مقام پر ہے کہ اللہ نے جس کو لمبی عمر دی اور اس نے نیک کام میں صرف کی۔ یہ کلیہ تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، یعنی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو، کہ تم نیک کام کرو، اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کہ جو لوگ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ آج میں آپ کی خاص توجہ ایک ایسی صورت کی طرف لے کر جاؤں گا کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی تخلیق کیا ہے، اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی عمر کو طویل کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو استعمال کر کے، ہم اس صورت کو پڑھ کر اور ایک خاص ترتیب و طریقے کے ساتھ کر کے، کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے جو انبیاء کرام اس دنیا میں گزرے، جیسے نوح علیہ السلام، آپ کی عمر مبارک کم و بیش 900 برس سے زیادہ کی گزری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے خاص بندے، اور حضرت شاہ مدار بدی الدین قطب المدار، آپ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کی عمر مبارک بھی 695 برس کی ہوئی، یا کم و بیش کم و زیادہ ہوئی۔ تو اس طویل عمر کس طرح ان کی عمر طویل ہوئی، ان کا کیا ایسا خاص عمل تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ جس سے ایک انسان کی عمر بڑھی۔ یقیناً اگر میں بشری تقاضے کی بات کرتا ہوں تو انسان کی عمر کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آج کے جس دور میں ہم چل رہے ہیں اس میں طبعی عمر کیا رہ گئی ہے؟ 50 60 70 80 بس۔ اب دیکھیں کہ 40 سال سے انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور قرآن نے ہمارے لیے کیا اہمیت، ہمارے لیے کیا خاص رکھا ہے کہ جس میں ہمیں حکم ہوا ہے کہ تم غور و فکر کرو۔ میں آج ایک ایسا عمل آپ کو تعلیم کروں گا، اور اس قرآن اس صورت میں باقاعدہ طور پر موجود ہیں یہ تمام راز، اگر ہم اس کو جانیں اور جاننے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سورہ 3 کی۔ اب میں تھوڑی سی سورہ 3 کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا راز ایسا ہے جو ہمارے سامنے تو ہے لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ہم سورہ 3 پڑھتے تو ہیں لیکن ہم اس پہ غور و فکر ہم نے نہیں کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ایسی خاص بات ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بیان کیا ہے، اور کیا کہہ کے بیان کیا ہے، اور جس کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ 3 میں کھائی ہے اس کا ہمارے جسم سے، ہمارے باڈی سے کیا کنیکشن ہے اور کیا تعلق ہے۔ ہم سورہ 3 پڑھتے ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کہ قسم ہے انجیر کی، 3 کہتے ہیں انجیر کو، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے امن والے شہر کی۔ یہ قسمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کھائی، یعنی کہ 3 والزیتون اور طور سینا کی اور امن والے شہر کی، یعنی کہ یہ 4 اللہ تبارک تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اب ان 4 قسموں کا تعلق انسان کی زندگی سے کیا ہے، اس چیز پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ اب یہ 4 قسمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کھائی اور کھا کر کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بنایا کہ بہت احسن طریقے پر، یعنی کہ بہت خوبصورت، یعنی کہ حسن کی جمع احسن۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 کی قسمیں کھا کر، کہ جس میں 3 وہ ہیں
کہ جن کا تعلق ہمارے جسم سے، ہمارے اندرونی ہونے والے انزائم سے ہے، جو ہمارے اندر جو کیمیکلز بنتے ہیں یا جو ہم جو کھاتے ہیں ان سے جن کا تعلق ہے، یعنی کہ انجیر، زیتون اور طور سینا۔ اچھا، طور سینا کہتے ہیں، بعض مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ پہاڑ کہ جو درختوں سے، جھاڑ سے ڈھکا ہو، اس کو سینا کہا جاتا ہے، اس کو طور سینا کہا جاتا ہے۔ اچھا، سینا بیسیکلی ایک جگہ کا نام ہے کہ جہاں جس پہاڑ پہ جھاڑ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک سنا مکی کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ اکثر وہ سنا مکی جو درخت کی جو جھاڑ ہوتی ہے وہ عموماً میدے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو ہرے رنگ کی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا سنا مکی، جن کو قبض ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ کیا ہے؟ سنا مکی۔ اب جب کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وہاں پر گئے تھے آگ کی تلاش میں، تو کہتے ہیں کہ جب رب کی تجلی ہوئی تو جو آگ جو لگی تھی نا وہ اسی جھاڑ پہ لگی تھی جسے سنا کہا جاتا ہے۔ اب اسے ہی کہ اللہ نے قسم کھائی۔ اب قسم کھانے سے مقصد کیا ہوا کہ اس کی برکت عام جھاڑ کی برکت بنسبت زیادہ ہے، یعنی کہ جو چیز اللہ نے جس کی قسم کھائی وہ عام سے خاص ہوئی۔ اب اس سنا کا جب ہم استعمال کرتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے ہمارے باڈی میں وہ بھی سمجھاؤں گا آپ کو۔ پہلے میں سورہ 3 کی شروع کے جو 4 ہیں جس کی قسمیں کھائی گئی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب سب سے پہلے بات آتی ہے انجیر کی۔ اب پہلے میں ایک ریسرچ آپ کو بتا دوں کہ ایک ریسرچ ہے کہ انسان کی بڑھاپا کیوں آتا ہے انسان کو۔ جب انگریزوں نے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس چیز پہ ریسرچ کی کہ انسان سدا جوان کیوں نہیں رہ سکتا، آخر ایسی باڈی کے اندر کیا کیفیات، کیا تغیرات کا عمل ہوتا ہے انسان کے باڈی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جن سے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ اس پہ ریسرچ ہوئی۔ اب ریسرچ کیا ہوئی کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا لکوڈ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ لکوڈ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے غدود کو، جو ہمارے جسمانی جو کیمیکلز ہوتے ہیں، جو کیمیکلز بنتے ہیں، جو غدود ہوتے ہیں، وہ اس کو مینٹین رکھتا ہے۔ اب جب وہ اس کو مینٹین رکھتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بچپن سے بڑھنے شروع ہوتا ہے اور پھر نوجوان ہوتا ہے، پھر نوجوان سے جوان ہوتا ہے، پھر جوان سے اپنے عروج، اپنے شباب کو پہنچتا ہے، اس وقت یہ کیمیکل ریلیز ہوتا رہتا ہے ہمارے باڈی کے اندر کہ جو اس کو مینٹین رکھتا ہے۔ انسان جب اپنے شباب پہ پہنچتا ہے نا، اس کے بارے میں ان لوگوں نے ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ 40 سال کے بعد وہ جو لکوڈ ہے جو انسان کی باڈی کے اندر بنتا ہے وہ بننا کم ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ لکوڈ بننا ختم ہوتا ہے تو انسان کس مقام کی طرف جانے لگتا ہے؟ بڑھاپے کی طرف، یعنی کہ اس کے جسم میں جھریاں آنے لگتی ہیں، اس کے چہرے پہ جھریاں آنے لگتی ہیں، اس کا بال سفید ہونے لگتے ہیں، اس کے اعضاء لاغر ہونے لگتے ہیں، اس کے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان اس عمر میں پہنچتا ہے وہ لکوڈ جو ہمارے قدرتی نیچرلی طور پہ بن رہا ہوتا ہے وہ بننا ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور کم ہونے کے بعد ایک وقت میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جتنا ہمارے باڈی کے اندر رہتا ہے نا، پھر وہی سمجھ لیں کہ اسی کی سرکولیشن ہمارے باڈی کے اندر رہتی ہے۔ پھر ہمارے جو غدود ہوتے ہیں جو ہمارے جسمان کو، ہمارے پورے اعضاء کو مینٹین کیے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں غدود جاذبہ اور غدود ناقلہ کہا جاتا ہے، جتنا وہ لکوڈ ہمارے باڈی کے اندر رہتا ہے نا تو پھر وہی اس وقت تک، یعنی کہ اس کی آخری سانس تک وہی اسی کے سرکل ہمارے باڈی کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ریسرچ کری انہوں نے ریسرچ کیا وہ لکوڈ جو انسان کی باڈی کے اندر 40 سال کی عمر کے بعد کم ہو جاتا ہے اور ختم ہونے لگتا ہے، تو ہم اس لکوڈ کا جو نعم البدل ہے ہم اس کو آرگینک طور پہ کس طرح اپنے باڈی کے اندر داخل کر کے اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ اب اس چیز پہ ریسرچ ہوئی۔ سب سے زیادہ اس چیزوں پہ ریسرچ انگریزوں نے کیے، کفار نے کیے، اس لیے کہ وہ موت سے ڈرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں، سدا رہیں، ان کی یہ خواہش ہے، اس لیے وہ ان چیزوں پہ زیادہ ریسرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے نباتات پہ ریسرچ کرنا شروع کری، درختوں پہ ریسرچ کرنا شروع کری، جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کرنا شروع کری، مختلف جانوروں کے اعضاؤں پہ ریسرچ کرنا شروع کری، مختلف جگہوں پہ جا کے انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کری، تو
ان کو ریسرچ میں 1 صدی یا اس سے کم و بیش زیادہ عرصہ اس چیز پہ لگا کہ وہ جو آرگینک طریقے سے اگر وہ لکوڈ کو ہم اپنے باڈی کے اندر پیدا کریں یا اس کے افزائش کو بڑھائیں تو وہ کون سے ایسے درخت ہیں کہ جس کے اندر اس کے اور اس کے جو انزائم ہے وہ سملر ہے. تو وہ اس ریسرچ پہ پہنچے کہ انجیر کا درخت اور زیتون یہ 2 درخت ایسے ہیں کہ جس میں وہ لکوڈ پایا جاتا ہے. ان کے ان جز میں جو جیسے انجیر ہے, جیسے زیتون ہے, آئی بات سمجھ میں, جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو اس پہ کھانے کے بعد جو اس کے انزائم بنتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر تو وہ اس لکوڈ سے سملر ہیں, اس لکوڈ کو بڑھاتے ہیں. یعنی کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص انسان اگر انجیر اور زیتون کا استعمال کرنا شروع کرے تو وہ سدا جوان رہ سکتا ہے, اپنی عمر کو اضافے کے ساتھ بڑھا سکتا ہے. یہ میڈیکل کہتی ہے. میڈیکل کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا, اب اگر ہم ایک فزیکل انسان کی باڈی کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ہماری باڈی کے اندر, ہمارے جسم کے اندر ہمارے جو اجزائے ترتیب ہے, یعنی کہ جسے زندگی کہا گیا ہے, جیسے اعضائے رئیسہ ہیں, یعنی کہ دل, جگر اور دماغ, یہ 3 حصے جو ہیں نا, یہ 3 حصے سمجھ لیں ایسے ہیں کہ جس پر ہمارے پوری جسم کا دار و مدار موجود ہے. یہ 3 میں سے اگر ایک بھی بلاک ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے, تو انسان اس دنیا میں نہیں رہتا, اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کو اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے. کس کو؟ دماغ کو, دل کو اور جگر کو. کیونکہ جگر کا کام خون بنانا ہوتا ہے, خون کو کرنا ہوتا ہے. بلڈ, دل کا کام ہارٹ بیٹ ہوتا ہے اور وہ بلڈ کی سرکولیشن کو پورے باڈی کے اندر پھینکتا ہے, پمپ کرتا ہے, اور دماغ ان تمام اعضاؤں کو چلا رہا ہوتا ہے. یہ 3 مین ہیں ہمارے اس میں. اب انجیر اور زیتون کا اثر ہمارے انہی 3 اعضاؤں پر ہوتا ہے کہ جس سے ہمارے جسم میں بننے والے جو حدود ہوتے ہیں نا, جو لکوڈ نکل رہا ہوتا ہے, وہ اس کو بیلنس میں رکھتا ہے, یعنی کہ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتا. اب انجیر اور زیتون کھانے والے کو نہ شوگر ہوتی ہے, نہ بلڈ پریشر ہوتا ہے, نہ اس کو کوئی مثانے کا مرض ہوتا ہے, نہ اس کو بیماری ہوتی ہے, نہ اس کو قبض ہوتا ہے, نہ اس کو معدے کا مرض ہوتا ہے, نہ اس کو اس قسم کی کوئی کیفیات ہوتی ہیں. جب انہوں نے ریسرچ کی کہ پورے درختوں کے اندر, تمام کے اندر ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ 2 درخت ایسے ہیں کہ جس میں ہم نے یہ سمجھ لو کہ کلیہ حاصل کر لیا. بس ہمیں ایک فارمولہ مل گیا کہ اب ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے, جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہم اپنی عمر کو بڑھا سکتے ہیں. اب قرآن 1400 سال پہلے فرما دیا, قرآن نے کہہ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں, لیکن ہم سمجھے نہیں تھے. اب جب یہی ریسرچ, یہی فارمولہ لے کے کہتے ہیں کہ وہی جب وہ مصر پہنچے, اور مصر میں ایک سائنٹسٹ تھا کہ جب اس کو پتہ لگا کہ ریسرچ ہوئی ہے اور ریسرچ کے مطابق یہ 2 درخت کی شناخت ہوئی ہے کہ ان 2 درخت کے اندر وہ انزائم موجود ہیں جو انسان کے لکوڈ کو بڑھاتے ہیں, جو ختم ہونے لگتا ہے ایک عمر کے بعد. تو جب اس نے وہ 2 درختوں کے بارے میں جانا تو اس نے کہا قرآن نے تو یہ 1400 سال پہلے فرما دیا تھا, تم اب ریسرچ کر کے لے کر آ رہے ہو. اب انجیر پہ تھوڑا سا غور و فکر کرو. انجیر کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ انجیر کھاؤ کیونکہ یہ جنت سے اتارا ہوا ہے, جنت سے آیا ہوا یہ پھل ہے انجیر. کیوں؟ کیونکہ اس میں گٹلی نہیں ہے. اچھا, جنت کے درخت, جنت سے جو بھی آتا ہے نا اس میں گٹلی نہیں ہوتی, جنت کے پھل میں گٹلی نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انجیر کھایا کرو کیونکہ یہ جنت کا ہے. اب انجیر کھانا کس طرح چاہیے اور کس طرح ہم اس آیت مبارکہ کی برکت سے اپنے بڑھاپے کو جوانی کی طرف لوٹا دیتے ہیں. اگر انجیر اور زیتون کے بارے میں آپ کو صحیح معلومات ہو, کھانے کا طریقہ معلوم ہو, اس کی چھال کا استعمال کرنے کا معلوم ہو, اس کے بکل, اس کے بیک کی استعمال کرنے کا معلوم ہو آپ کو, تو آپ اپنے سفید بالوں کو 70 سال کی عمر میں بھی آپ اس کو سیاہ کر سکتے ہو, آپ جوان رہ سکتے ہو. اب زیتون پر ہم آ جاتے ہیں. زیتون کا بھی ذکر قرآن میں کئی جگہ پر ہے.
اب زیتون کے بارے میں یہ ہے کہ زیتون کے درخت کی جو مسواک بنائی جاتی ہے، کہتے ہیں اس کے بارے میں اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص زیتون کی مسواک کو استعمال کرتا ہے وہ انتہائی عمدہ ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو شخص زیتون کے درخت کی مسواک یوز کرتا ہے یہ خوشبودار ہے، عمدہ ہے، اور اس میں برکت ہے، کیونکہ زیتون کا جو درخت ہے یہ برکت والا درخت ہے، اور جس کا برکت والا درخت ہو پھر اس میں آپ کے لیے شفا موجود ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص زیتون کی مسواک کو استعمال کرتا ہے، یعنی کہ منہ میں اس کی مسواک کو استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا، شیاطین اس کے قریب نہیں آتے. اور جو شخص زیتون کی مسواک کو اپنے قریب رکھتا ہے، سوتے وقت اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے قریب شیاطین جنات نہیں آتے، جنات اس کو تنگ و پریشان نہیں کرتے. جس گھر کے اندر جنات موجود ہیں اس گھر والے اپنے گھروں کے اندر اس کی مسواک کا استعمال کرنا شروع کر دیں. وہ کچھ نہ بھی پڑھیں گے نا تو اس کا اثر ان کی باڈی پہ یہ ہوگا کہ وہ چیزیں یہاں سے نکلنی شروع ہو جائیں گی، جنات جو ہوتے ہیں، جو شیاطین ہیں. یعنی کہ وہ بابرکت درخت جو زیتون کا ہے، اس کی مسواک آپ کو محفوظ رکھ رہی ہے. کس سے؟ جادو سے، شیاطین کے قریب آنے سے، جناتوں کے وجود میں داخل ہونے سے، ان چیزوں سے وہ آپ کو دور کر رہی ہے. صرف استعمال کرنا، کچھ پڑھنا نہیں ہے ابھی، آپ نے صرف استعمال کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں تیسری چیز پہ، طور سینا پر. یعنی کہ وہ پہاڑ کہ جو سینا کے مقام پر واقع ہے، اس مقام کی کیا خاص بات ہے، کیا خاصیت ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے کہ اور قسم ہے طور سینا کی. اب وہاں پہ جو جھاڑ ہوتی ہے، اب یہ سنا کی جھاڑ تو خیر اب ہر جگہ موجود ہوتی ہے، لیکن یہ بابرکت ہے. اچھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معدے کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، جس کو سنا مکھی کہا جاتا ہے. اچھا، اگر ہم سنا مکھی کو اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے جسم اور ہمارے معدے کی تمام بیماریوں کو اندر سے ختم کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ معدہ انسان کی بیماریوں کا گھر ہے. یعنی کہ ہر بیماری جو جنم لیتی ہے وہ معدے سے لیتی ہے. تو جب ہم اپنے کھانے کے اندر سنا کا استعمال کرتے ہیں تو ہم جو کوئی ناقص غذائیں کھاتے ہیں یا ہمارے خوراک کے اندر کوئی ایسی چیز اندر داخل ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے جسم کے اندر فساد پیدا کرتی ہے، بیماری پیدا کرتی ہے، تو جب ہم سنا مکھی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ جو فساد ہمارے باڈی کے اندر ہمارے جسم میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو ختم کر کے فضلے کی صورت میں باہر نکال دیتی ہے. کیونکہ سنا قبض کشا ہے، لیکن استعمال ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. نہ ہمیں انجیر کا استعمال معلوم، نہ ہمیں زیتون کا استعمال معلوم، نہ ہمیں سنا مکھی کا استعمال معلوم. اب یہ تین جڑی بوٹیاں ایسی ہیں، یہ تین درخت ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کا استعمال جان لیں تو ہم اپنے اندر کی روحانی اور اپنے اندر کی جسمانی بیماریوں کا علاج خود کر سکتے ہیں. اور موذی سے موذی امراض کہتے ہیں کہ کینسر تک آپ ان تین چیزوں سے اپنا علاج کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ تین جو اجزاء ہیں، یہ تین جو جڑی بوٹیاں ہیں، یہ تین جو جز ہیں نباتات کے، یہ آپ کے جو اندرونی ہونے والی جو آپ کی کیفیات ہیں، جو آپ کا مزاج ہے، جیسے اعصابی غدی عضلاتی، اعصابی غدی اور عضلاتی، یہ تین ہے نا. کیا ہے؟ اعصابی، کہ جس کا تعلق اعصاب سے ہے ہمارے، یعنی کہ ہمارے دماغ سے اعضاء رئیسہ سے دیکھا جائے تو، کیونکہ اعصاب کا گھر ہمارا دماغ ہے. آپ نے دماغ کو دیکھا ہے کہ دماغ اگر میڈیکل سے آپ دیکھتے ہو، اس پہ ریسرچ کرتے ہو تو یہ ایک لیکوڈ کے اندر گھرا ہوا رہتا ہے، جیسے پانی کے اندر کوئی بال رکھی ہوئی ہے. یہ ہمارے دماغ کا حصہ ہوتا ہے.
कि इसका घर आसाब है। अब गुद्दी यानी उसका जो घर है वो है इंसानी जिस्मानी आदम है जिगर, कि जिगर के अंदर हरारत और हिद्दत रहती है, यानी कि गर्म रहता है, इसमें मुस्तकिल हरारत मौजूद रहती है। और इसकी हरारत ऐसी होती है कि ये लोहा तो लोहा ऐसी ऐसी चीज़ों को हमारे अंदर पिघला दे कि जो आप सोचो गुमान में भी ना हो आपके। और तीसरा उजलात के जिसका घर आपका कल्ब यानी कि आपका दिल है। और यही तीनों इंजीर, जैतून और तुरे सीना यानी कि सना मकी, जो सना की झाड़ है, इन तीनों चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम अपने आज़ाए रईसा को बिल्कुल ऐसे मेंटेन कर सकते हैं कि हम इसको अपने मातेत कर लें, हम खुद इसके मातेत ना हो। हमारे अंदर बीमारी कब आती है कि जब हम इनके मातेत आ जाते हैं। हमारी बीमारी कब दूर होती है कि जब हम इनको अपने मातेत कर लेते हैं। अपने मातेत करना से मुराद क्या कि हम उनका इलाज करते हैं। अब इलाज आजकल लोग क्या है कि भाई ज़रा सा कुछ हुआ चलो जी ड्रिप लगा ले, ज़रा सा कुछ हुआ चलो जी इंजेक्शन लगवा लेते हैं, कुछ हुआ चलो एंटीबायोटिक खा लेते हैं, कुछ हुआ चलो मेडिकल इलाज कर लेते हैं। अब मेडिकल वाले क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी रिपोर्ट्स करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि भाई हमें शायद गुमान ये लगता है कि इनको ये है। तस्दीक फिर भी नहीं होगी। तस्दीक कब होगी कि जब वो आपका केस बिगड़ता चला जाएगा। अब तकलीफ की शिद्दत में आप आए हो और वो कहता है कि आप टेस्ट और अपनी रिपोर्टें कराओ। अभी वक्ती तौर पे हम पेन किलर दे देते हैं आपको, बस जी पेन किलर दे देना, उसके बाद उसका इलाज नहीं होना। इलाज उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब वो उस चीज़ पे मकाम पे पहुंच जाएंगे कि हाँ भाई 100% इसको ये चीज़ है, ये फंगस है, ये बैक्टीरिया है, या ये जरासीम इसके जिस्म के अंदर मौजूद है जिसने खराफत पैदा की है। ये तो अभी का इलाज है तरीक़ेकार। लेकिन इससे पहले क्या लोग बीमार नहीं हुआ करते थे? इससे पहले कौन से टेस्ट होते थे, कौन सी रिपोर्ट्स होती थी, कौन सा कुछ होता था? पहले तो बुजुर्गान दीन, औलिया कराम, तबीब, हकीम सिर्फ नब्ज़ देख कर बताया करते थे कि ये फसाद हो रहा है इसके जिस्म के अंदर, आप एक काम करो इसका जोशांदा बना के पी लो, सेट हो जाओगे। वो सेट हो जाता था। लेकिन हमने क्या करा, हमने तिब्बी जो हमारी था हमने वो तर्क कर दिया और हम अंग्रेज़ी पर आ गए। जब हमने अपना असल छोड़ा और हमने दूसरे की चाल अपनाई तो अपने से भी गए और उससे भी गए। आज पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप हर्बल की तरफ लौट रहा है। बाज़ कंट्रीज़ में तो एंटीबायोटिक पे पाबंदियां लग गई हैं। क्यों? क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। यानी कि एक चीज़ हमारे जिस्म के अंदर दाखिल की गई, एक मर्ज़ के लिए दाखिल की गई, उसने एक मर्ज़ को तो कंट्रोल करा लेकिन उसने 2 मर्ज़ और पैदा कर दिए। ऐसा ही होता है ना। अब हमारे मेडिकल में डॉक्टर MBBS करते हैं, डॉक्टर पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद आधी रात को उस डॉक्टर के पास अगर कोई आ जाए कि इलाज के लिए, डॉक्टर क्या बोलेगा, भाई मेरे पास मेडिसिन तो है नहीं, मैं तो इलाज नहीं कर सकता, मेडिकल स्टोर तो बंद हो गया है, तो हड़ताल है, दुकानें बंद हैं, अब सुबह दुकान खुलेगी, मेडिकल स्टोर खुलेगी तो मैं तुम्हें कोई दवा दे सकता हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। ऐसा इल्म क्या है फिर? असल में हमने तिब्बे नबवी को छोड़ दिया है। हमने अपने बुजुर्गों के उन तरीक़ेकारों को छोड़ दिया है। जब हमने अपने बुजुर्गों के तरीक़ेकारों को छोड़ देते हैं तो हम रूहानी और जिस्मानी दोनों अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। जब हम अपने नबी के रास्ते को छोड़ देते हैं तो फिर हम खराफात में पड़ जाते हैं, फिर हम गुमराही में पड़ जाते हैं, फिर मुख्तलिफ शयातीन हमारे जिस्म में मरकज़ बना लेते हैं, फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ हमारे जिस्मों के अंदर घर कर लेती हैं। अब मैं इसका तरीक़ेकार समझाऊंगा आपको कि हमने किस तरह इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने अंदर होने वाली बीमारियां जो हो चुकी हैं, यानी कि जो हम बीमारियां पैदा कर चुके हैं, अब हम इन तीनों के ज़रिए अपने अंदर की बीमारियों को किस तरह ख़त्म करेंगे। अब इन तीनों बीमारियों के साथ साथ हमारे अंदर जादू की भी बीमारी होगी, हमारे अंदर आसेब की भी बीमारी होगी, हमारे अंदर नज़र बद की भी बीमारी होगी, हमारे साथ हासिदीन की नज़र की भी बीमारी होगी, जिसे हम रूहानी बीमारियां कहते हैं। तो इनका भी इलाज इन्हीं चीज़ों से मुमकिन है। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ सूरह 3 का मफहूम आपको समझा रहा हूँ।
اور پھر میڈیکل سے میں نے اس کو جوڑ کر آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ 3 میں کیا فرمایا. ان تینوں کو استعمال کرنے سے ہم اپنے جو ظاہری بیماریاں ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کس پر؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پر. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت احسن طریقے سے بنایا. اب اس کو اگر احسن طریقے سے بنایا تو اس میں کیا ایسی خاص بات ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا جو امانت انسان کے پاس ہے جو جس کی بنا پہ وہ احسن طریقے سے بنایا گیا ہے تو کیا اس کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے یا نہیں؟ اس کا روحانیت سے کیا تعلق ہے؟ روحانیت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو انسان بیسیکلی کیا ہے؟ گوشت، پوست، ہڈیاں، خون، بس کہ یہی انسان ہے. انسان اگر دوسرے مخلوقات سے افضل ہے، اشرف ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس چیز پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے. ابھی روحانیت کو تو آپ ایک طرف رکھیں، پہلے میں فزیکل باڈی کے بارے میں آپ کو بتا دوں، پھر میں اس کی طرف مختصر بیان کر کے اپنے اس کو میں مختصر کرتا ہوں کہ فزیکلی باڈی کے اندر یہی ہمارے جو 3 اعضاء ہیں یہی ہمارے اندر اہمیت کے حامل ہیں، باقی سارے انہی کے ماتحت ہیں. اب جیسے دماغ ہے، اب دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کا ایک پورا سسٹم ہے کہ جس میں ایک پروگرامنگ موجود ہے کہ جس میں ہمارے نیورونز کنیکشن بنتے ہیں، کہ جس میں نیورون کنیکشن بننے کے بعد ہمارے اندر کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں، اور وہی کیمیکل ریلیز ہونے کے بعد ہمارے باڈی کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. یہ پورا ایک نیچرلی طریقے سے چل رہا ہے. یہ تو ایک فزیکلی ہے. اب روحانیت کے اوپر اگر ہم آتے ہیں نا تو انسان کے اندر وہ کچھ موجود ہے جو پوری کائنات میں ہے. لیکن دیکھیں جو ایک قیمتی چیز ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس، مثال میں اس کو ایسے سمجھاتا ہوں، جیسے آپ کے پاس ایک نہایت ہی قیمتی چیز ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ اس کی حفاظت کرتے ہو. اس کی حفاظت کے لیے آپ پروٹوکول رکھتے ہو، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ڈر ہوتا ہے کہ چوری نہ ہو جائے، چھین نہ جائے، یا کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی قیمتی چیز اگر ہو. اور انسان اسی طریقے سے ایک قیمتی چیز ہے، اور اس کا جو دشمن ہے نا وہ آپ کے اندر ہی موجود آپ کا نفس ہے، اور آپ کا جو دوست ہے وہ آپ ہی کے قلب میں موجود رحمان کی صفت ہے، جو رب کہتا ہے کہ میں انسان کے دل میں موجود ہوں. اللہ کا گھر کہا گیا ہے دل کو. یعنی ہمارے اندر رحمان بھی ہے اور شیطان بھی ہے، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. اور جو شخص غلبہ پا لیتا ہے اپنے نفوس پر، اپنے نفس پر، تو وہ غالب آ جاتا ہے کس پر؟ اپنی تمام تر کیفیات پر. اگر آپ دنیا کے کسی بھی مذاہب کو دیکھتے ہیں، آپ عملیات کو دیکھتے ہیں، آپ روحانیت کو دیکھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی مذہب کو دیکھتے ہیں، کسی بھی دین کو آپ دیکھتے ہیں، تو ان تمام کے تمام میں ایک بات سملر یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام نفس کشی کرواتے ہیں. یعنی کہ تزکیہ نفس ہر مذہب میں اس کا کانسیپٹ موجود ہے. اب ہندو ریاضت کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، یہودی ریاضت کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، عیسائی ریاضت کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، مسلم ریاضت کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. کوئی
رحمان سے کنیکشن جوڑتا ہے تو کوئی شیطان سے کنیکشن جوڑتا ہے، اور جو رحمان سے کنیکشن جوڑتا ہے اس کے طریقہ کار بالکل سملر سادے ہیں اہدینا الصراط المستقیم کا۔ جو رحمان سے کنیکشن جوڑتا ہے وہ اہدینا الصراط المستقیم کا رستہ ہے، اور وہ رستہ جس پہ کہا گیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں جو ان کا رستہ ہے۔ یہ سیدھا سیدھا رستہ رحمان کا ہے، اور شیطان کا رستہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اچھا، سیدھا رستہ شیطان کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رستہ ایک ہی ہے، سیدھا رستہ ہے اور دونوں اس پہ چل رہے ہیں، لیکن ایک رستہ وہ ہو جاتا ہے جو بائیں ہاتھ والوں کا ہو جاتا ہے، ایک رستہ وہ ہوتا ہے جو دائیں ہاتھ والوں کا ہوتا ہے۔ بائیں ہاتھ والوں کا جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ گمراہی کا، کفر کا، شیاطین کا۔ اور جو سیدھے ہاتھ پہ چلنے والوں کا رستہ ہوتا ہے وہ سیدھا تو ہوتا ہے لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ رستہ کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے۔ اگر سیدھا رستہ ہوتا تو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ کوئی الگ ہے کیا؟ اس سے وہ ہے تو رستہ وہی، لیکن اس رستے میں جو کامیاب ہوئے ہیں، اس رستے میں جن کو انعامات سے نوازا گیا ہے، اس رستے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس رستے کے لیے دعا نہ کریں تو آگے جا کے ہو سکتا ہے ہم گمراہ ہو جائیں۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت احسن طریقے سے بنایا۔ اب آتے ہیں اس کے نیکسٹ آیت پہ، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور ہم نے پھر اسے پھینک دیا بد سے بدتر حالت میں۔ اچھا، اب اس کے دو معنی نکلتے ہیں اسفل سافلین کے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ ہم نے اسے نیچے سے نیچے کی طرف پھیر دیا، یعنی اسفل سافلین، نیچے سے نیچے کی طرف۔ اب جیسے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جب شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں تو چاند بڑھنے شروع ہوتا ہے، اب جب بڑھتا ہے تو یہ عروج پہ جاتا ہے، اور جب 15 تاریخ ہو جاتی ہے اس کے بعد چاند گھٹنے لگتا ہے، پھر یہ نیچے کی طرف آنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جو عمر ہے کہ جب وہ بچپن سے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اپنی جوانی کے عروج تک پہنچتا ہے، شباب تک پہنچتا ہے، یعنی کہ اس کا تعلق اسلامی تاریخوں میں مثال ایسے کہ 1 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک ہوا، یہ اس کا عروج ہوا، کس کا؟ انسان کی جوانی کا۔ اس کے بعد پھر وہ نیچے کی طرف آنے شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ذکر ہے ثم رددناہ اسفل سافلین کا، وہ انسان کی اسی عمر کا ہے کہ جوانی عروج پہ پہنچی، پھر وہ بڑھاپے کی طرف آنے شروع ہو گیا، اب وہ پھر اسی جانب آئے گا نیچے کی طرف، یعنی کہ اور نیچے سے نیچے کی حالت میں آ گیا، یعنی کہ بوڑھا ہونے لگا، اس کے آدھا جواب دینے لگے، کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ ہر نچلی چیز کمزور ہے، لاغر ہے، دکھنے میں چاہے وہ کتنی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہے دراصل حقیقت میں کمزور۔ اور جو اونچائی کی طرف ہے، جو بلندی کی طرف پرواز کرتی ہے، وہ اپنے شباب کے ساتھ کرتی ہے، اور جب نیچے کی طرف سفر کرتی ہے تو وہ لاغر ہونے کی صورت میں، کمزور ہونے کی صورت میں کرتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہ انسان کو بنایا بہتر طریقے سے، خوب احسن طریقے سے، اور ہم نے اسے پھینک دیا نیچے کی نیچے حالت میں۔ اب اس حالت کو مینٹین اور کنٹرول کون رکھتا ہے کہ اگر انسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد اس کے آگے کی آیت میں ذکر ہے، کیا کہتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، یعنی کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی کہ جنہوں نے اس رستے کو سمجھا اور اس رستے پر شامل ہوئے جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ تھا، جب وہ ان کے ساتھ جڑے، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے، دگنا اجر ہے ان کے لیے۔ اب دگنا اجر کیا ہوگا؟ اب سمجھنے والی بات ہے، الا الذین آمنوا، کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے، کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کے لیے، ان کے لیے اچھا اجر ہوگا۔ اب اچھا اجر کیا ہوگا؟ اب جس مقصد کے لیے آپ اپنی زندگی بسر کرتے ہو، اس میں آپ کو اس کا صلہ دگنا ملے گا۔ اب انسان مثال کے طور پہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اب وہ بڑھاپے سے جوانی کی طرف لوٹے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ 3 کی تلاوت کرنا چاہیے، سورہ 3 اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور سورہ 3 چلو پڑھتا ہے وہ، لیکن کس طرح پڑھنا چاہیے اس کو؟
اچھے کام کیا کرنے چاہیے اس کو کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اب یہ تو ہو گیا ہمارا روحانی پہلو۔ جسمانی پہلو ہمارا کیا ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ 3 میں قسم کھائی ہے، تو اس کا صلہ بھی ہمیں یہ ملے گا کہ ہماری عمر بڑھ جائے گی، ہمیں ہمارا اجر مل رہا ہے۔ اب الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس مقصد کے لیے ہم انجیر کا استعمال کر رہے ہیں، زیتون کا استعمال کر رہے ہیں، سنہ مکی کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے جسم میں فائدہ ہوگا، اس کا اجر ہمیں ہمارا رب دے گا جس نے ہمیں قرآن میں فرمایا ہے۔ اچھے کام کرو گے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، نیک کام کرو گے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ میں بھی ان تینوں کے طریقے کار سمجھاؤں گا آپ کو کہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کہ جیسے ہم بڑھاپے سے جوانی کی طرف کا سفر کرنا شروع کریں گے، آپ کے کمر کا درد، پیروں کا درد، جسم کا درد، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، ہارٹ کا مرض، جگر کا مرض، گردے کا مرض، پھیپھڑے کا مرض، پتا، تلی، جو کچھ آپ کے جسم کے اندر موجود ہے نا، آپ اس کو ریسائیکل کر سکتے ہو۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے ان تینوں چیزوں کے ذریعے کہ جیسے ہم نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور اس کو پہن کے ہم نے میلا اور گندا کر دیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ان کپڑوں کو اتاریں گے اور اس کو دھوئیں گے اور بالکل 0 میٹر ہو جائیں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے، پھر ہم کپڑوں کو پہن لیں گے۔ اسی طرح ہم ان 3 چیزوں کے ذریعے، 3 اجزاؤں کے ذریعے اپنے اندر ہونے والی بیماریوں کو ایسے دھو دیں گے جیسے ہم کپڑے دھو دیتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیکل بھی کہہ رہی ہے اور قرآن بھی کہہ رہا ہے، لیکن ہم اس میں عمل نہیں کرتے نا۔ کیا آپ نے کبھی سورہ 3 کو اس پہلو سے سوچا؟ کیا کبھی آپ نے سورہ 3 کو اس پہلو سے غور و فکر کیا کہ انسان کی تخلیق میں ہی قسم کیوں کھائی؟ اور قسم اس لیے کھائی کہ اس کا تعلق انسان سے ہے، انسان کی عمر سے بھی ہے، انسان کی صحت سے بھی ہے، انسان کی بیماری سے بھی ہے، انسان کے نیچے سے نیچے پھیر دینے سے بھی ہے، اور بلند سے بلند بالا پہ بھی ہے۔ اب چاہو تو آپ اپنے اونچے مقام پر رہو، یعنی سدا ایک جیسے رہو، اور جب نیچے کے نیچے پھیر دیا جائے تو واپس جب لوٹاؤ گے تو اسی کے ذریعے مدد لوگے نا اللہ سے۔ اس نے سب کچھ تمہیں بتا دیا لیکن تمہاری نظروں سے یہ راز اوجھل تھا۔ اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، یعنی تو اے آدم ذات، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ یعنی کہ تو مانتا کیوں نہیں ہے، کیوں جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، یعنی کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہاں پہ اب اللہ سوال کر رہا ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا تیرا رب سب حاکموں سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورہ 3 پڑھا کرو، جب تم سورہ 3 پڑھا کرو، تو جب تم آخری آیت پڑھا کرو الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تو تم یوں کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ آپ نے فرمایا یوں کہا کرو کہ بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ، یعنی کیوں نہیں، یقیناً ہے، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ، کیوں نہیں، یقیناً، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں کہ میرا رب سب سے بہتر حاکم ہے۔ اپنے حکم فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم سورہ 3 پڑھا کرو تو تم آخری آیت پر یہ کہا کرو، لیکن یہ اس وقت فرمایا گیا ہے کہ جب تم سورہ 3 پڑھا کرو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں اس کا عمل کرتا ہوں، اب میں اس کا عمل پڑھ رہا ہوں، میں نے 40 بار پڑھی، آخر میں نے یہ کہہ دیا، لیکن نماز کی حالت میں نہیں کہیں گے، ہم نماز کی حالت میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں نہیں کہیں گے، لیکن ہم اس کے بعد یا جب ہم نماز سے فراغت پا لیں گے، نماز مکمل کر لیں گے، اس کے بعد ہم نبی کی یہ سنت ادا کر لیں گے، یا جب ہم اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس جب وظیفہ ہمارا مکمل ہوتا ہے تو آخری آیت کے بعد بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ کہہ لیا کرو۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔
اب ایسا ہونے سے تصدیق کس کی ہوئی؟ حضور کی۔ اور جس طریقے سے ہم اگر ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اس صورت کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا ہمارا فائدہ اس کا۔ یعنی کہ دنیا میں ہمارا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بیماریوں سے ہمیں نجات ملے گی۔ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے میں سب سے بہترین اور زبردست صورت ہے یہ سورہ 3، یعنی کہ ایسی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہے کہ جو سمجھ لیں کہ جس نے اپنا گھر کر لیا ہو، مرکز بنا لیا ہو، جز بنا لیا ہو، اس کو جسم کا حصہ بن گیا ہو۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں نا جو ختم نہیں ہوتی، جیسے شوگر۔ کہتے ہیں نا کہ شوگر کا علاج نہیں ہے کوئی، بس جب تک دوائیں کھاتے رہو گے کنٹرول رہے گی، جہاں کھانا چھوڑا وہیں ختم۔ اگر شوگر ختم کری تو بندہ ختم۔ تو ایسوں کے لیے پھر ہم کیا استعمال کریں؟ اب ہم آتے ہیں ان طریقہ کار پر جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیماروں کو سورہ 3 7 مرتبہ پانی دم کر کے دن میں ایک بار ضرور دیا کریں۔ یہ تو ہے بیماریوں کا علاج۔ خود کے لیے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اگر چاہیں کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو، آپ کی عمر میں اضافے کے ساتھ بیماریوں سے دور ہو، آپ پر سلامتی ہو، آپ پہ جادو اثر نہ کرے۔ اچھا، ایک خاص بات ہے سورہ 3 کی۔ سورہ 3 کی خاص بات یہ ہے کہ سورہ 3 پڑھنے والے پر جادو اثر نہیں کرتا اگر اس کو ایک خاص طریقے سے پڑھا جائے۔ 40 مرتبہ جو شخص سورہ 3 پڑھتا ہے وہ جادو سے محفوظ ہو جاتا ہے، آسیب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جس کے گھر کے اندر مصیبتیں ہوں، جس کے گھر کے اندر آزمائش ہو گئی ہو، جس کے گھر کے اندر پریشانی آ گئی ہوں، جس کے گاؤں میں وبا پھیل گئی ہو، جیسے طاعون کی بیماری پھیلتی تھی، ایسی کوئی وبا پھیل گئی، جیسے کرونا وائرس جیسے پھیلا، یا دوسرے وائرس جیسے پھیلے، یا جیسے وبائیں پھیلیں، اس کی حفاظت کے لیے بھی سب سے بہترین سورہ 3 ہے۔ یہ تو روحانی پہلو ہے، اس طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے، اور عمر میں سلامتی کے لیے اور برکت کے لیے اور شیاطین جنات اور ان سے جادو سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں انجیر کو اور زیتون کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر اطباء فرماتے ہیں، میرے مرشد فرماتے ہیں، تو میری مرشد سے اس ٹاپک پہ بات ہوئی تھی اور اتفاقی باتیں کل ہی ہوئی تھی، تو میں حضور نے فرمایا کہ اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ زیتون کا آپ ایکسٹرا ورجن آئل لیں، تیل۔ اچھا، وہ تیل لیں جو کھانے کے قابل ہو۔ ایک تیل وہ ہوتا ہے جو بیرونی استعمال کے لیے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ وہ آئل لیں زیتون کا جو ایکسٹرا ورجن کھانے والا ہو۔ آپ ایک بوتل میں بھر لیں اور اس کے اندر انجیر ڈال دیں، اس میں انجیر پڑا رہنے دیں۔ جب ایک دن گزر جائے اس کے بعد ڈیلی آپ ایک انجیر نکالیں، تھوڑا سا اس کو لکوڈ ٹپکنے دیں اور انجیر کو چبائیں۔ اس کو اتنا چبائیں، اتنا چبائیں، اتنا چبائیں، اتنا چبائیں کہ پورا لعاب بن جائے، کہ جیسے کوئی پان کھاتا ہے پورا منہ میں پان بھر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اتنا چبائیں کہ لعاب بن جائے، اور لعاب بننے کے بعد اس کو نکل لیں، اور اس کے آدھے گھنٹے تک کوئی پانی نہ پئیں۔ آدھے گھنٹے تک کوئی پانی نہ پئیں، آدھے گھنٹے تک کوئی پانی نہ پئیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد پیاس شدت کی لگے گی، پھر سادہ پانی پئیں، ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ دریا کا بہتا ہوا پانی ہوتا ہے وہ ٹھنڈا وہ پی لیں، کنویں کا پانی ہوتا ہے وہ پی لیں، لیکن فریج کا رکھا ہوا ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، یا برف کا رکھا ہوا ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں ڈیلی۔ اچھا، اس کے لیے کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہے، سب سے بہترین ٹائم اس کا ہے عصر و مغرب کے درمیان۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، یا پھر رات کا ٹائم ہے کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد، یا پھر صبح کا ٹائم ہے استعمال کرنے کا، صبح ناشتہ کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد کھا لیں۔ اب تینوں ٹائم میں نے آپ کو بتا دیے، جو ٹائم آپ کو سوٹیبل لگے آپ اس ٹائم پہ یہ کھانا شروع کر دیں، 1 انجیر روزانہ۔ اچھا، اب یہ انجیر کھانے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس انجیر کھانے کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے معدے کی اصلاح ہوگی۔ اب معدہ اگر 100% لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں تو 99% لوگ معدے کی وجہ سے پریشان ہوں گے، کیونکہ معدہ کی وجہ سے ہی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جیسا حضور کا فرمان ہے۔ اب سب سے پہلا فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ معدے کی اصلاح ہوگی،
اور جو رہائی اندر ہمارے جسموں کے اندر یعنی کہ جو فساد کی صورت میں ہوتا ہے اس کو اخراج کرے گی، قبض کشا ہوگی۔ دوسری بات شوگر کو فائدہ کرے گی۔ دوسری بات جو کولیسٹرول جن کو رہتا ہے ان کو فائدہ کرے گی، جن کو بلڈ پریشر رہتا ہے ان کو فائدہ کرے گی، جن کے جسموں کے اندر خون نہیں بنتا ان کے جسموں کے اندر خون بننا شروع ہو جائے گا۔ جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں ان مریضوں کو یہ ایک انجیر روزانہ کھلانا شروع کر دو اور 40 دن کھلاؤ، پھر مجھے بتانا کہ تھیلیسیمیا ہے یا نہیں ہے۔ بڑا زبردست اور بڑا مجرب طریقہ کار ہے یہ اس کا۔ اچھا، ایک طریقہ کار تو یہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے طریقے کے اوپر۔ اب اگر ہم صرف زیتون استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ہرے رنگ کا جو زیتون ہوتا ہے نا وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ آپ 7 دانے 5 دانے یا 3 دانے تاک اس میں آپ روزانہ کھانے کے وقت اس کو استعمال کر لیا کریں۔ یہ زیتون کا طریقہ کھانے کا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ انجیر رات کو پانی میں بھگو دیتے ہیں، صبح نہار میں اس کو چباتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ بہت اچھا ہے، فائدہ مند ہے، لیکن ہر طریقے کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ صبح کھاتے ہیں تاثیر بدل جاتی ہے، اب وہی طریقہ کار ہم رات میں اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ سمجھیے گا میری بات؟ تو زیتون کو اپنے کھانے میں استعمال کر لیں۔ آپ ایک بوتل لے کے رکھ لیں، آئی بس ہم نے 3 دانے 5 دانے 7 دانے زیتون کھا کے گٹلی نکال کے اپنا کھایا کریں، روزانہ کھائیں۔ انجیر کبھی رات میں کھا لیں، کبھی دن میں کھا لیں، اپنا معمول بنا لیں۔ زیادہ نہ کھائیں پیٹ بھر کے، یہ ڈاکٹر صاحب نے بولا بھائی انجیر کھانا ہے بس۔ اب نارمل میانہ رویہ اختیار کریں، اپنے کھانے میں بھی، اپنے معاملات میں بھی، اپنے حالات پہ بھی ایک میانہ رویہ اختیار کریں۔ اور میرے خیال سے زیتون اتنا مہنگا تو نہیں۔ آپ یہ دیکھیں عرب کے لوگ زیتون بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں عرب کے جو لوگ ہیں، عرب کے جو مرد ہوتے ہیں بنسبت ہمارے جو پاکستانی ہندوستانی جو مرد ہیں ان کے بمقابلے میں ان کی عمر بھی طویل ہوتی ہے اور وہ بڑھاپے میں بھی ایسے لگ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی جوان ہیں، مطلب 60-70 سال کے بھی مطلب اسٹرانگ ہوں گے اپنے معاملات میں۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ زیتون کھانے والے کو کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ مردوں کے لیے بہترین ہے زیتون۔ ہاں، خواتین مرد دونوں کے لیے زبردست ہے، لیکن جو مرد رات کے کھاتے وقت زیتون کا استعمال کرتا ہے اعصابی کمزوری نہیں ہوگی، مردانہ کمزوری نہیں ہوگی، قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا، آئی بات سمجھ میں، اور اس کا جسم اسٹرانگ ہوگا، اس کو کبھی ہارٹ کا مرض نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ہارٹ کا یہ سمجھ لو کہ ہارٹ کے مرض سے محفوظ ہو گیا زیتون اور انجیر کھانے والا، زیتون کھانے والا، زیتون کو آئل استعمال کرنے والا، اس کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا، کیونکہ زیتون کے تیل میں چکنائی نہیں ہے۔ زیتون کے ایکسٹرا ورجن آئل کے اندر چکنائی نہیں ہوتی ہے۔ اب خالی زیتون کے استعمال سے آپ کی بیماریاں بھی محفوظ، آپ کا دل محفوظ، آپ کا جگر محفوظ، آپ کا دماغ محفوظ۔ دماغ یعنی کہ اعصابی قوت اسٹرانگ ہو گئی، آپ کا جو نروس سسٹم جو ڈاؤن تھا، جو ڈسٹرب تھا، جس میں اسٹریس میں چلے گئے تھے، آئی بس سمجھ میں، وہ چیز ریکال ہونی شروع ہو جائے گی، اسٹرانگ ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ طریقہ کار ایسا ہے کہ آپ کی پوری باڈی کو یہ ریسائیکل کر دیتا ہے، آپ کی پوری باڈی کو یہ ریفریش کر دیتا ہے، کہ جیسے کمپیوٹر میں ہم بٹن دباتے ہیں نا، ریفریش کا ٹھک کر بٹن دباتے ہیں، وہ گھومنے شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ بالکل لا کے کھڑا کر دیتا ہے جہاں پہ بالکل 0 میٹر پیج ہوتا ہے۔ ایسی ہی یہ چیزیں انسان کو ریفریش کر دیتی ہیں، پورا انسان کے اندر کی بیماریاں ختم ہونے لگتی ہیں اندرونی۔ اپنے بیماروں کو زیتون کھلایا کرو، یہ نہیں کہ بھر کے کھلا دو، عمر کے حساب سے کسی کو 1 دانہ کھلا دو، کسی کو 3 دانے کھلا دو، کسی کو 5 دانے کھلا دو، جس کے اندر قوت سقط ہے 7 دانے کھا لو، لیکن کھاؤ طاق عدد میں۔
1, 3, 5, 7, 9 इन आदत में खाओ, इससे ज़्यादा ना इस्तेमाल करो। इंजीर भी 1 खा लो, 3 खा लो, इस तरीके से इस्तेमाल कर लो, जितनी आपके अंदर बर्दाश्त है ये आप खा सकते हो। अब हम आ जाते हैं सना का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सना मक्खी का। अब अपने घर के अंदर सना मक्खी पंसार के बाद जाए, सना मक्खी आप ले लें 1 पाव, उसको अपने कस पे फैला दें घर में कागज़ पे, और उसमें से तिनके अलग कर दें। तिनके होते हैं जैसे झाड़ू के तिनके होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे तिनके होते हैं, तिनके अलग कर दें, पत्ते पत्ते रहने दें, उसको पूरा साफ़ कर लें। आप जब देखें इन पत्तों में अब तिनके नहीं हैं तो आप उसको पिसवा लें या ख़ुद पीस लें। पीसने के बाद सफ़ू बना के रख लें अपने पास। दोपहर के खाने के बाद आप ½ टीस्पून खा के ऊपर से पानी पी लें। डेली का अपना मामूल बना लें। ज़्यादा अरसे नहीं करना आपने, सिर्फ 1 महीना 40 दिन लग के कर लें। मैदे के कैंसर तक को ये ठीक कर देता है सना। हाँ, इंजीर और जैतून ये तो अपने खाने में इस्तेमाल रखें। जैसे आप गंदम रोटी खाते हैं, डेली खाते हैं आप रोटी, और सालों से रोटी खा रहे हैं, ऐसे जैतून को अपने इस्तेमाल में रखें, उसका कोई कबात नहीं है। लेकिन जो सना मक्खी का इस्तेमाल है ना, ये आप थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें। इसमें कभी गैप भी कर दिया, कभी गैप नहीं करा, कभी छूट भी गई, कभी नहीं भी छूटा, कभी रेगुलर खा ली, कभी नहीं खाई। जिसको इंतहाई कब्ज़ रहता है वो इस तरीके से सना मक्खी के पत्ते ले, उसमें से तिनके अलग छाटे, पत्ते पीस के रख लें। अच्छा, एक बात याद रखना, आज एक तरीका और इसके साथ अपनाना कि जब भी जैतून खाओ तो एक बार सूरह 3 पढ़ लिया करो। जब भी इंजीर खाओ एक दफ़ा सूरह 3 पढ़ लिया करो। सूरह 3 याद कर लो, छोटी सी सूरत है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है, आपकी उम्र के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपको बुढ़ापे से जवानी की तरफ आपको लौटा देगी ये सूरत। आप जब भी सना का इस्तेमाल करो सूरह 3 एक दफ़ा पढ़ लिया करो, क्योंकि जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी है ना, फिर तुम्हारे हर अमल में बरकत है अगर तुम उसको इस्तेमाल करते हो या उसको पढ़ते हो या उस तरीके पे ज़िंदगी बसर करते हो। तो मैं समझता हूँ आज की ट्रांसमिशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, क्योंकि देखो आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी उम्र अच्छी होगी, आपकी उम्र लंबी होगी, आप उतना ही दीन का काम, उतना ही सिलसिले का काम, उतना ही अमलियात का काम बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पे आपने काम सीखा, लो जी बीमार हो गए, आप क्या करें जी, पहले अपना इलाज कर लें फिर दूसरे का करेंगे। तो रूहानियत के रास्ते में चलने के लिए सेहत का होना भी ज़रूरी है। अच्छा, हम ये कहते हैं ना कि हमारा परहेज़ होता है तो ये होता है और वो होता है, परहेज़ होने से कोई कमज़ोरी नहीं होती, वो सिर्फ वक्ती होती है, वो सब बहाल हो जाती है। ऐसी होता है कि जैसे इंसान ने दिन में रोज़ा रखा और जब वो इफ्तार कर लेते हो तो सारी कमज़ोरी दूर हो जाती है। अब दिन में रोज़ा होता है, आप पूरे ढीले होते हो कि जी कमज़ोरी हो गई है, ऐसे हाल हो गया, ये हो गया, और जैसे इफ्तार करते हो ऐसे चाकू चौबंद हो जाते हो कि जैसे कोई था ही नहीं। तो परहेज़ की मिसाल सिर्फ रोज़े जैसी है, तो उससे कमज़ोरी इतनी नहीं होती। ठीक है, जैतून का तरीक़ेकार भी मैंने समझा दिया आपको, इंजीर का तरीक़ेकार भी मैंने आपको समझा दिया, और ये सना के इस्तेमाल भी तरीका समझा दिया। अच्छा, अब आप ये चाहते हो कि अब मिसाल के तौर पे आप जैतून की मिसवाक इस्तेमाल करें, बाज़ारों में मिल जाती है, किसी से भी ले लें, कहीं आप दुनिया में कहीं भी हो आप देखें जैतून की लकड़ी की मिसवाक आपको मिल जाएगी, आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको डर है कि अच्छा आपके अंदर आपको ये फ़ील हो ना कि जैसे आपको सारी कमज़ोरी हो रही है, आपको ये फ़ील है कि जैसे आप नज़र में मुब्तला हो गए, आपको डर है कि कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कोई जादू कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप जैतून की लकड़ी की मिसवाक इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अच्छा, वो लोग कि जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, वो लोग जो स्ट्रेस में होते हैं, वो लोग के जो साइको होते हैं, जो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, उन लोगों के लिए जैतून की लकड़ी आब हयात का काम करेगी, आब हयात का काम करती है। मैंने कहा ना कि ये 3 अज्जा ऐसे हैं, ये 3 जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिनका जिक्र कुरान में है, और सूरह 3 में ख़ासकर इंसान की तख्लीक से जिसका ताल्लुक़ है कि इंसान को पूरा रिसाइकिल कर देती है, रिफ़्रेश कर देती है, यानी कि उसको अपनी असली हालत की तरफ लौटा देती है जहाँ से वो चला था। अब तुम्हारे अंदर स्ट्रेस भर गया, तुम्हारे अंदर सोचें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, टेंशन में आ गए हो, सब कुछ रिलैक्स हो गया है, डिप्रेशन में चले गए हो,
آپ اس کی مسواک استعمال کرنا شروع کر دیں، مرد عورت جو بھی ہے وہ استعمال کرنا شروع کریں، دیکھو ذرا کیسے بدل جاتی ہیں۔ جن کو اتاروں سے فائدے نہیں ہوتے، جن کو پڑھائیوں سے فائدے نہیں ہوتے، جن کو وظیفوں سے فائدے نہیں ہوتے، وہ فزیکلی بھی فائدہ اٹھائیں، کیونکہ پڑھائیوں سے فائدے اگر آپ کو نہیں ہو رہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہے نا۔ آپ اندر سے برتن ہمارا گندا ہے اور باہر سے ہم صاف کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، تو اندر اور باہر دونوں طرف سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تقدیر آپ کا مقدر ہوگی۔ اچھا، اب وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے، اپنے روحانی اور جسمانی مسائل کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ مجھ سے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اچھا، ہم مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ بھی بولا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ پنجاب تو جاتے ہیں، ہم کوئٹہ والوں کا کیا قصور ہے؟ تو اب میں انشاءاللہ تعالیٰ جنوری کے شروع میں کوئٹہ کے دورے کا اناؤنسمنٹ کروں گا، اعلان کروں گا۔ جو لوگ کوئٹہ میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوئٹہ بلوچستان میں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ جگہ، لوکیشن اور سب کچھ آپ کو بتا دوں گا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے دسمبر کے اینڈ میں یا پھر جنوری کے شروع میں ہی میں انشاءاللہ دورے کا اناؤنسمنٹ کر دوں۔ باقی جو لوگ کوئٹہ میں رہتے ہیں، جو اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں، تو وہ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ کوئٹہ والے جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں کوئٹہ میں، تو وہ لوگ اپنی اپنی انٹریاں کروا دیں، تاکہ جب میں آؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہو جائے گی۔ انشاءاللہ دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری کے شروع میں آپ لوگوں سے کوئٹہ میں ملاقات ہوگی۔ تو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر ہمیں واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو نمائندے موجود ہیں وہ آپ کو اس کا جواب دے دیں گے۔ اور جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، میرا اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جو پنجاب کے لوگ ہیں، دوسری جگہ کے لوگ ہیں، پاکستان سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر نمبر موجود ہے۔ اور جو نمبر لاہور، اسلام آباد کے لیے لے گئے آپ لوگوں کو دیا گیا تھا، اس نمبر پہ بھی آپ مجھ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، جس نمبر پہ آپ لوگ مجھ سے لاہور میں آ کے ملے تھے، اسلام آباد میں آ کے ملے تھے، اور مختلف شہروں میں آ کے مجھ سے ملے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارا یہ بھی دورہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد بہت جلد میں انشاءاللہ تعالیٰ دبئی کے دورے کی بھی اناؤنسمنٹ کروں گا۔ انشاءاللہ جنوری میں میرا دبئی کا بھی دورہ ہوگا، تو جو دبئی، ابوظہبی، شارجہ، جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، وہ بھی لوگ مجھ سے جنوری میں دبئی میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور فائدہ اٹھائیے گا بزرگوں کی حکمت سے، قرآن سے، نبی کی سنت سے، بزرگان دین کے طریقوں سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو آپ اچھا، ٹائم تو بہت مختصر ہو گیا، مجھے بھی آج کہیں تھوڑا سا کام ہے، تو اپنے مسائل ان کے حل کے لیے آپ مجھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات کر لوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔